جی سر، کیا کہیں گے آج کی سماعت کے حوالے سے؟ دیکھیں، انہوں نے آج رپورٹیں کی ہیں کہ 11 کیسز راولپنڈی کے ہیں 9 مئی 2023 کے. تفتیش شروع نہیں ہوا ہے، بی بی کی گرفتاری مقصود ہے. تو جج صاحب نے کہا یہ کیسا مذاق ہے کہ یہ جو ہے 16 مہینے سے آپ نے کیسز درج کر رہے ہیں، بی بی کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ اور صرف اس لیے کہ بی بی کو جب کیسز سے بری ہوتی ہیں یا کسی ایک میں ضمانت ہو جاتی ہے سب میں، تو پھر دوسرے کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں. تو ڈی آئی جی آپریشنس کو بلایا ہے اور انہیں پرسوں کے لیے، اور انہوں نے کہا آ کر جواب دیں کہ اگر گرفتاری مقصود ہو تو ایک کیس میں بھی اگر گرفتار ہو جائے تو ساروں میں متصور ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک میں گرفتاری ڈال کے اور دوسرے میں بعد میں گرفتاری ڈالیں اور پھر تیسرے میں ڈالیں اور پھر چوتھے میں ڈالیں. تو یہ قانون میں اجازت دیتا ہے نہ. یہ بدقیامتی جو بڑی باتیں ہو. میں نے یہی کہا کہ عدت کے کیس میں جب بی بی کو بری کیا گیا اور کوئی اور کیس نہ تھا، تو پھر جو ہے یہ توشہ خانہ نمبر 4 درج کر کے اور ان کو پھر گرفتار کر دیا گیا دوبارہ. تو اس لیے جب آج کی رپورٹ کی اتنی مذہق خیز تھی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں جی لکھا تو ایسے ہی ہوا ہے کہ تفتیش ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور گرفتاری بی بی کی مقصود ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے. باہر کا پرسوں کے لیے جج صاحب نے جو ہے اس کو بلایا ہے، ڈی آئی جی آپریشنس کو بلایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آ کر جواب دیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ پرسوں یہ بی بی کی حد تک تو یہ جو ہے کیسز ختم ہو جائیں، متصور ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو عدالت انشاءاللہ اس کو ابورٹ کر دے گی، انجنکٹ کر دے گی، ان کو بلند کر دے گی. اچھا، خان صاحب کو 1 سال ہو گیا گاڑی ہے آدھی طرف یار شام پتا لگتا. حسن صاحب، خان صاحب کو 1 سال ہو گیا جیل میں. ہاں، خان صاحب کو 1 سال ہو گیا. آج ہم جا رہے ہیں ثوابی میں، ایک جلسہ عظیم جلسہ رکھا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے میں جس طرح فقید المثال جو ہے لوگوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے، اور جس انداز سے جو جوش و خروش اور بلبلہ آپ کو نظر آئے گا، اسی سے واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ایک سیاسی قیدی کے طور پر آپ اس انداز سے ان پر ظلم روا نہیں کر سکتے ہیں. یہ عوام کا اس طرح گلا نہیں دبایا جا سکتا ہے. عمران خان عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان کو جب تک یہ ایک تسلیم نہیں کرتے اس کی حقیقت کو، اور جب تک یہ اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے، تب تک نہ یہ سیاسی نظام مضبوط ہوگا. اور اگر یہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر معیشت بھی جو ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی اور ملک چل نہیں سکتا ہے. تو اس لیے جتنی جلدی یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور عمران خان کو مخلصی دے کر عوام کا مینڈیٹ جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ جو گھس بیٹھیے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جعلی وزیر اعظم ہے فارم 47 کی، جب تک اس کو ہٹا کر پاکستان کے عوام کی صحیح نمائندہ اور صحیح آواز یہاں سے مترشح نہیں ہوتی ہے، پارلیمنٹ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی ہے. اور جب تک پارلیمان آزاد نہ ہو اس وقت تک جو ہے ملک کی فلاح اور بہبود کی کوئی جو ہے قانون سازی یا پالیسی سازی نہیں ہو سکتی ہے. تو میں آج توقع کرتا ہوں، ابھی ہم پارلیمنٹ میں ہی جا رہے ہیں، ایک اور فراڈ بل جو انہوں نے دیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، وہ بھی ایک شرمناک ایسی جو حرکت ہے کہ آپ نے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو نفی کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا جو ہے ایک فسانہ گھڑا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے پارلیمان کو یہ اختیار ہے کہ عدالت کے اس واضح اور دو ٹوک فیصلے کو، کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے آئین سے سبورشن تھی اور ہمارے فیصلے کی غلط تشریح تھی، جس وجہ سے ایک پارٹی کو جو ہے الیکشن پروسیس سے، الیکٹورل پروسیس سے باہر رکھنے کی کاوش کی گئی، جمہوریت کو جو ہے نقصان پہنچا، عوام کی حق حکمرانی کو جو ہے وہ نفی کیا گیا. اور اس لیے آج ہم اس کی شدید مخالفت بھی کریں گے، اور اگر انہوں نے پاس کیا تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. اور سپریم کورٹ یہ چیف جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ نہیں ہے. 11 ججز نے یہ فیصلہ دو ٹوک دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت تھی، سیاسی جماعت.